بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما منشعب ثلاثی کے درو حرف زائد نیز باشد۔ ثلاثی مزید فی وہ ہے جس میں حرف زائد بھی ہو۔ برد و گونا است پھر اس کی دو قسمیں ہیں، یکے عام ملحق برباعی باشد، ایک وہ ملحق برباعی ہو، ایک قسم ملحق برباعی ہو، دوم عام ملحق برباعی نہ باشد، دوسری قسم ملحق برباعی نہ ہو۔ جو ملحق برباعی ہو، ملحق وہ ثلاثی ہوتا ہے جو کسی حرف کے بڑھنے سے رباعی کے وزن پر ہو جائے، اور اس باب میں باب ملحق بھی کے علاوہ باب ملحق بھی کے علاوہ کوئی دوسرا معنی نہ ہو، یعنی اس میں باب ملحق بھی کی خاصیات کے علاوہ کوئی دوسری خاصیت بھی نہ پائی جاتی ہو۔ اما آ کے ملحق برباعی نباشد، رہا وہ جو ملحق برباعی نہ ہو، نیز برد و گونا است، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، یکے آ کے درو الف وصل در آیت، ایک وہ جس میں الف وصل آتا ہے، یعنی کہ جس کے شروع میں حمزہ وصل ہو، جس میں الف وصل آتا ہے، وہ دیگر آ کے درو الف وصل در نیایت، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں الف وصل نہیں آتا ہے، یعنی جس کے شروع میں حمزہ وصل نہ ہو۔ اما آ کے درو الف وصل در آیت، رہا وہ جس میں الف وصل آتا ہے، آ را 9 باب است، اس کے 9 باب ہیں، جس میں الف وصل آتا ہے اس کے 9 باب ہیں۔ الف وصل یعنی یہاں مجازن حمزہ کو الف کہہ دیا گیا ہے، مجازن حمزہ کو الف کہہ دیا گیا ہے۔ جو حمزہ شروع کلمے میں آتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اصلی یعنی جو تمام گردانوں میں فا کے مقابل ہو، جیسے امارا، عقدہ وغیرہ، حاشیے میں ہے۔ دوسرا حمزہ زائد، ایک تو ہو گیا اصلی، دوسرا زائد یعنی کہ جو اس طرح نہ ہو، اصلی کی طرح نہ ہو۔ پھر حمزہ زائدہ کی دو قسمیں ہیں، جو حمزہ زائدہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں، وصلی اور قطعی۔ وصلی اس حمزہ کو کہتے ہیں جس کا ما قبل تلفظ میں ما بعد سے متصل ہو، جیسے اجتنبا، انفطرا وغیرہ کا حمزہ، اگر ان سے پہلے کوئی لفظ آئے تو اسے ما بعد سے ملا کر ادا کیا جائے گا، اور حمزہ تلفظ میں نہ آئے گا، جیسے مجتنبا، فن فطرا۔ قطعی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو تلفظ میں اپنے ما قبل کو ما بعد سے الگ کر دیں، جیسے اکرما کا حمزہ یہ کر دیتا ہے، اپنے ما قبل کو ما بعد سے الگ کر دیتا ہے۔ ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی با حمزہ وصل کے 9 باب ہیں۔ پہلا باب، باب اول بر وزن افتعال، پہلا باب افتعال کے وزن پر ہے۔ باب افتعال کی علامت ماضی میں فا کلمے سے پہلے حمزہ اور فا کلمے کے بعد تا زائد کا ہونا ہے، یہ باب افتعال کی علامت ہے۔ جیسے الاجتناب، پرہیز کردن، پرہیز کرنا۔ تصریف ہو، اجتنبا اس نے پرہیز کیا، یجتنب وہ پرہیز کرتا ہے یا کرے گا، اجتنبا اس نے پرہیز کیا زمانہ گزشتہ میں۔ بحث اثبات فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب۔ یجتنب وہ پرہیز کرتا ہے یا کرے گا زمانہ موجودہ یا آئندہ میں۔ صیغہ واحد مذکر غائب، بحث اثبات فعل مضارع معروف۔ اجتناباً پرہیز کرنا، مصدر معروف۔ فہو مجتنب
پرہیز کرنے والا، اس میں فاعل باب افتعال سے. وَأُجْتُنِبَ وہ پرہیز کیا گیا، فعل ماضی مجہول. یُجْتَنَبُ وہ پرہیز کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اجتناباً پرہیز کیا جانا، مصدر مجہول. فَهُوَ مُجْتَنَبٌ پرہیز کیا ہوا، اس میں مفعول باب افتعال سے، صیغہ واحد مذکر غائب. الامر منہ اجتنب تو پرہیز کر، بحث فعل امر حاضر معروف. والنہی عنہ لا تجتنب تو پرہیز مت کر، بحث فعل نہیں صیغہ واحد مذکر حاضر. اب آپ ہر ایک کی صرف کبیر گردانیں تو اس طریقے سے گردانیں گے. اجتنبا اس نے پرہیز کیا تو آپ پوری گردان لیں. اجتنبا اجتنبا اجتنبو اجتنبت اس سے گردان لیں. فعل مضارع معروف سے گردان لیں، اس میں فاعل گردان لیں. ہر ایک کی آپ صرف کبیر گردان لیں، اس میں فاعل فعل امر فعل نہیں، ہر ایک کی صرف کبیر گردانتے رہیں. ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد و مزید فی کے ابواب میں اس میں فاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس باب کے فعل مضارع معروف کی جگہ میم مضموم لائیں اور آخری حرف سے پہلے کسرہ دے دیں اگر کسرہ نہ ہو، اور آخری میں تنوین دے دیں. اس میں فاعل بن جائے گا، جیسے یجتنبو سے مجتنبن، یبعثرو سے مبعثرن، یتسربلو سے متسربلن. ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد و مزید فی کے ابواب میں اس میں مفعول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس باب کے فعل مضارع مجہول میں علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لائیں اور آخر میں تنوین دے دیں، جیسے یجتنبو سے مجتنبن وغیرہ. اور ان ابواب کا اس میں ظرف اپنے باب کے اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے. نیچے دیے گئے مصادر سے صرف صغیر اور صرف کبیر بھی گردان لیں.